یہ علامات بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تفصیلات، قیامت کی بڑی نشانیاں، علامات حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدرے لنکت ہوگی جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء اکرام، ابدال اعظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ ایک خزانہ جو کہ کعبہ میں دفن ہے، جس کو زرتاج الطیبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی شہادت کے حصول کے لیے پہنچے گا۔ اس کا لشکر سب سے آگے دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا، اور یہ لشکر طاقت و تاج کرتا ہوا راستہ ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینیوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ سعادت کے قاتل امام مہدی کے مقابلے میں اس سے پہلے سعادت کا قاتل ایک مرکوز جگہ گزر چکا ہوگا، جو ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سعادت کو قتل کرے گا، اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں ہوگا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا جس کی ننھیال قوم بنو کلب ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اس جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اس وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکی اور سب دھنسا دیے گئے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موقف ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے متعلق کیا جائے گا اور دوسرا سفیانی کو اس دھنسنے والے واقعے کی اطلاع دی جائے گی۔ دجال کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام اور انصرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہیں پہنچیں گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرمائیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے کہ دجال نکلنے کی خبر سچی ہے، اور اس کی خبر تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں، اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہترین انسان ہوں گے۔ تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی کہ جلد کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، ابھی تھوڑے ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگرالے بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوں گے، جہاں وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کر دے گا، اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر
کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کرے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا، یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خوش ہو کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب ماننے لگے گا تو اس کی زمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، اس کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اس سے بارش، پھل، دودھ، جانور کا بڑھنا بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی اس کے کھانے اور پینے کا کام دے گا۔ یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لے گا، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئے گا اور صبر کریں گے، پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہو جائیں گے۔ دجال کی شو بازیاں۔ امام محمد سے نقل کیا گیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال عین دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی آدمیوں سے کہے گا میں مردہ مال پاپوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکل بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کریں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے۔ فرمایا انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار تمام خلاف عادت کاموں کو شو بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے انہیں کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکے باز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی دے چکا ہے۔